بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے شرح تہذیب 60 نمبر سبق ہے۔ وہاں ہونا کلام، یہاں اعتراض ہے۔ اعتراض کو سمجھنے کے لیے یہاں پر جو عبارت ہے، عبارت میں ہے کہ ان اتحد معنی ہو، اور پھر آگے جو عبارت ہے اس میں ہے وَإِن كَثُرَ فَإِنْ وُزِعَ لِكُلٍّ فَمُشْتَرَكٌ۔ یہاں پر یہ معنی جو ہے، معنی اس کے بارے میں اعتراض یہاں پر ہے۔ یہاں پر کہ معنی سے کیا مراد ہے؟ معنی دو قسم پر ہے۔ معنی کیا ہے؟ دو قسم پر ہے۔ نمبر ایک ہے معنی موصول لہو، اور ایک ہے معنی مستعمل فیہ۔ معنی موصول لہو اور معنی مستعمل فیہ۔ ابھی معنی موصول لہو کس کو کہتے ہیں؟ معنی موصول لہو کہتے ہیں وہ معنی جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہو۔ یعنی معنی موصول لہو وہ معنی ہے جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہو، اور معنی مستعمل فیہ وہ معنی ہے جس میں لفظ استعمال ہو۔ ابھی معنی موصول لہو مثلا لفظ اسد ہے، لفظ اسد ہے، یہ وضع کس کے لیے؟ معنی موصول اس کا کیا ہے؟ حیوان مفترس، حیوان مفترس۔ یہ اسد کا معنی موصول کیا ہے؟ حیوان مفترس۔ ابھی اس اسد کا معنی مستعمل فیہ دو ہے۔ معنی مستعمل فیہ کی یا تحقیقاً ہے اور یا تعویلاً ہے، جس کو مجازاً بھی بولا جاتا ہے۔ ابھی معنی مستعمل فیہ اس کے دو ہے، مثلا لفظ اسد بول کر، اور یہ لفظ اسد استعمال ہو کس میں؟ اس حقیقی معنی میں حیوان مفترس میں، اور یہ لفظ اسد استعمال ہو کس میں؟ رجل شجاع میں، بہادر آدمی کے لیے۔ تو معنی یہ لفظ اسد جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ اس معنی کو ہم کہتے ہیں معنی موصول لہو، اور یہ لفظ اسد جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں معنی مستعمل فیہ۔ یعنی یا بالکل جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس معنی میں استعمال ہو، یا جس معنی کے لیے وضع کیا اس میں استعمال نہ ہو بلکہ دوسرے معنی میں کسی وجہ سے استعمال ہو، تو اس کو کہتے ہیں معنی مستعمل فیہ۔ ایک ہے معنی موصول لہو، ایک ہے معنی مستعمل فیہ۔ ابھی اعتراض اس میں ہے، اعتراض یہاں پر ہے ان اتحد معنی ہو۔ اعتراض یہ ہے کہ یہاں معنی سے کیا کون سا معنی مراد ہے؟ معنی موصول لہو مراد ہے، موضوع لہو مراد ہے، یا معنی مستعمل فیہ مراد ہے؟
فیہ مراد ہے۔ ابھی اگر معنی ہو، معنی سے مراد معنی موضوع لہو ہے، کیا ہے؟ معنی سے مراد معنی سے معنی موضوع لہو ہے، تو وَإِن كَسُرَ معنی وُزِعَ لِكُلٍّ فَمُشْتَرَكٌ، تو ابھی یہاں پر اس میں بھی معنی ہے، وہ ضمیر ہے، کسرہ میں کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے، اور وہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ اس معنی کی طرف راجع ہے، معنی۔ تو جب یہ موضوع لہو ہے تو یہاں بھی اس معنی سے مراد کیا ہے؟ معنی موضوع لہو ہے۔ اور جب یہاں پر معنی موضوع لہو ہے تو حقیقت اور مجاز، حقیقت اور مجاز یہ متکسر المعنی سے نکل جائیں گے، اس لیے کہ معنی موضوع لہو جو ہے اس کا لفظ اصل کا ایک ہی ہے، یہ حقیقت ہے، اور مجازی معنی بھی اسی کا ایک ہی ہے جو جس کے لیے وضع کیا گیا ہے، چاہے حقیقت میں مستعمل ہو یا مجاز میں مستعمل ہو، لیکن حقیقی معنی اس کا ایک ہی ہے، معنی موضوع لہو ایک ہی ہے۔ جب معنی موضوع لہو ایک ہے تو یہ حقیقت اور مجاز متکسر المعنی سے نکل کر متحد المعنی میں داخل ہو جائیں گے۔ کس میں داخل ہو جائیں گے؟ معنی موضوع لہو ہے تو ان متحد المعنی میں داخل ہو جائیں گے اور متکسر المعنی سے نکل جائیں گے۔ اور اگر اس معنی سے مراد معنی مستعمل فیہ ہے، کیا ہے؟ معنی مستعمل فیہ ہے، تو ابھی یہاں پر جو حاضہ ہے مثلا اسماء اشارات ہے، یہ مثلا یہ وضع کس کے لیے؟ ہر مفرد مذکر محسوس بالبصر کے لیے۔ مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ وضع بھی عام ہے اور موضوع لہو بھی عام ہے، اس کا موضوع لہو کیا ہے؟ عام ہے، یعنی کلی ہے۔ اور اس معنی سے مراد ہم کیا لے لیں؟ معنی مستعمل فیہ لے لیں۔ تو جب ہم اس سے معنی مستعمل فیہ لے لیں گے تو حاضہ کا معنی مستعمل فیہ تو معنی موضوع لہو ہے اس کا حاضہ کا، لیکن اس کا معنی مستعمل فیہ اس کی جزئیات ہے، اس میں جزئیات اور اس کی جزئیات کثیر ہے۔ مثلا عامر کے لیے مستعمل ہو، بکر کے لیے مستعمل ہو، یا ہر مفرد مذکر جو بھی ہو اس کے لیے مستعمل ہو، تو حاضہ کے معنی مستعمل فیہ یہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ حقیقی معنی۔ اور مجازی معنی اس کا کیا ہے؟ اس کی جزئیات ہے۔ تو عامر، بکر اور بہت زیادہ، تو یہ حاضہ یعنی اسماء اشارات اور ضمائر جو ہے یہ متحد المعنی سے نکل کر کس میں داخل ہو جائیں گے؟ متکسر المعنی میں داخل ہو جائیں گے۔ کس میں؟ متکسر المعنی میں، متکسر المعنی مستعمل فیہ، تو اس کے معنی مستعمل فیہ کثیر ہے تو متکسر المعنی میں داخل ہو جائیں گے، اور جب متکسر المعنی میں داخل ہو جائیں گے تو کس سے نکل جائیں گے؟ متحد المعنی سے نکل جائیں گے۔ اور جب یہ متحد المعنی سے نکل جائیں گے تو مصنف رحمہ اللہ نے وضعن کی قید لگا دی ہے۔ وضعن یعنی وضعن کی قید کس لیے لگائی ہے؟ کہ یہ اسماء الاشارات اور ضمائر کو کس سے نکال دے؟ اس کو نکال دے کسی جزئی سے، کس کے ذریعے سے؟ وضعن کی قید سے۔ اس لیے کہ مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اسماء اشارات اور ضمائر جو ہے یہ جزئی میں وضعن داخل نہیں ہے بلکہ مستعمل فیہ داخل ہے، اور جب معنی سے معنی مستعمل فیہ مراد ہے تو وہ متکسر المعنی میں داخل ہو گئے اور متحد المعنی سے نکل گئے۔ جب متحد المعنی سے نکل گئے تو جزئی نہیں رہا، اور جب جزئی نہیں رہا تو یہ وضعن کی قید جو ہے اس کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا رہ گیا؟ یہ وضعن کی قید جو ہے یہ لغوہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ لغوہ ہے۔ یہ ہے اعتراض۔ ابھی جواب جو ہے، جواب اس میں ذکر نہیں ہے یہاں پر، لیکن جواب یہ ہے کہ یہاں پر صنعت استخدام سے کام لیا گیا ہے، اور یہ علم البدیع میں ہے۔ اور صنعت استخدام کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک جگہ پر لفظ ذکر ہو، کیا ذکر ہو؟ لفظ ذکر ہو، مثلا معنی ہے تو اس سے ایک معنی مراد لے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے
اور جب اس کی طرف ضمیر لٹائی جاتی ہے تو اسے دوسرا معنی مراد لیا جاتا ہے۔ یہاں پر ضمیر ہے وہ معنی کی طرف، تو اس سے پہلے معنی سے مراد لیا معنی موصول لہو، اور دوسرے سے مراد لیا معنی مستعمل فیہ، مستعمل فیہ۔ تو پہلے میں اتحد معناہ الموضوع لہو، تو وزن کی قید صحیح ہے، وزن کی قید کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اور وہ ان کا سورم معناہ المستعمل فیہ، تو حقیقت اور مجاز جو ہے وہ نہیں نکلیں گے کس سے؟ متکسر المعنی سے، اور داخل نہیں ہوں گے کس میں؟ متحد المعنی میں۔ تو یہ سبق ہے۔ یہاں پر عبارت کو دیکھ لیں، وہاں ہونا کلام، یہ کیا ہے؟ یہاں سے اعتراض شروع کر رہے ہیں، اعتراض۔ وہ ہوا کلام کیا ہے؟ وہ ہوا ان المراد بالمعنی فی هذا التقسیم، هذا التقسیم یعنی ان اتحد معناہ و ان کسر میں ہوا ضمیر ہے جو کس کی طرف راجع ہے؟ معناہ کی طرف راجع ہے۔ متن میں جو ہے ان اتحد معناہ و ان کسر میں ہوا ضمیر ہے وہ راجع ہے معنی کی طرف۔ یہاں پر معنی سے مراد کیا ہے؟ معنی سے مراد معنی موصول لہو ہے یا معنی مستعمل فیہ ہے۔ وهو ان المراد بالمعنی فی هذا التقسیم اما المعنی الموضوع لہو، معنی موصول لہو تحقیقا، یعنی حقیقی معنی اس کا کیا ہے؟ یعنی معنی موصول لہو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ معنی موصول لہو اس کا کیا ہے؟ مثلا اسد ہے، اس کا معنی موصول لہو کیا ہے؟ حیوانی مفترس ہے۔ او مستعمل فیہ اللفظ، او مستعمل فیہ اللفظ، مثلا لفظ اسد ہے اور اس میں استعمال ہوتا ہے لفظ سواء وضع اللفظ، سواء وضع اللفظ، چاہے یہ لفظ وضع کیا گیا ہو لہو اس معنی موصول لہو کے لیے تحقیقاً، حقیقی یعنی اس کا حقیقی معنی کیا ہو؟ یہ اس کا حقیقی معنی ہو، او تعویلاً یا تعویلاً وضع کیا گیا ہو، وضع اس کے لیے ہو لیکن مستعمل اس میں اسی میں ہو، معنی مستعمل فی ومستعمل فیہ اللفظ کہ لفظ اس میں استعمال ہو، سواء وضع اللفظ یا وضع کیا گیا ہو کس کے لیے؟ تعویلاً ہو، تحقیقاً ہو، او تعویلاً ہو، تعویلاً سے مراد یا مجازاً۔ اما الموضوع لہو تحقیقاً، معنی موصول لہو کیا ہو؟ تحقیقاً ہو کہ اس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہو، یعنی اس معنی سے مراد کیا ہے؟ معنی موصول لہو مراد ہے یا معنی مستعمل فیہ؟ ابھی معنی مستعمل فیہ یا تو تحقیقاً ہوتا ہے یا تعویلاً ہوتا ہے، یعنی جس کے لیے وضع کیا ہے یا تو وہ معنی مراد ہوتا ہے اسی میں استعمال ہوتا ہے جس کے لیے وضع کیا گیا ہے، یا جس کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے لیکن کسی معنی کی وجہ سے دوسرے میں مستعمل ہو، مثلا اسد ہے تو یا تو اپنے حیوان مفترس میں استعمال ہو اور یا رجل شجاع کے لیے مستعمل ہو۔ او مستعمل فیہ اللفظ سواء وضع اللفظ لہو تحقیقا او تعویلا، تحقیقاً ہو یا تعویلاً ہو۔ تحقیقاً یعنی لفظ اسد جس طرح حیوان مفترس کے لیے موضوع ہے وضع کیا گیا ہے اور اسی میں استعمال ہو، یا جس کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے دوسرے معنی میں استعمال ہو، مثلا اسد ہے جس طرح رجل شجاع کے لیے۔ فعل الاول، فعل الاول، علی الاول سے کیا مراد ہے؟ اگر معنی سے مراد کیا ہو؟ معنی موضوع لہو ہو، فعل الاول یعنی معنی سے مراد کیا ہو؟ معنی الموضوع لہو ہو۔ لا یصح عد الحقیقت والمجاز من اقسام متکسر المعنی، اگر معنی سے مراد کیا ہو؟ معنی موضوع لہو ہو، تو یہاں پر اس کسورہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ راجع ہے معنی کی طرف، یعنی وہ ان کسورہ معنی ہو، تو حقیقت اگر معنی کثیر ہو، معنی موضوع لہو کثیر ہو
تو حقیقت اور مجاز جو ہے اسے نکل جائیں گے، اس لیے کہ حقیقت اور مجاز کے معنی موضوع لہو ایک ہی ہے، کثیر نہیں ہے۔ اگر معنی موضوع لہو مراد ہو، وعلی الثانی اگر معنی مستعمل فیہ مراد ہو، وعلی الثانی اگر معنی مستعمل فیہ مراد ہو تو کیا ہو گیا؟ یدخل نحو اسماء الاشارت على مذهب المصنف في متكسر المعنى، کس میں داخل ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ حاضہ جو ہے یہ اگرچہ معنی موصول اس کا مفرد مذکر مخصوص کے لیے کس کے نزدیک؟ مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک، مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک مفرد مذکر مخصوص کے لیے، لیکن جب یہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کی جزئیات میں، اور اس کی جزئیات کثیر ہے، بہت زیادہ ہے، تو معنی مستعمل فی اس کے بہت زیادہ ہے، کثیر ہے، تو یہ متکثر المعنی میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا؟ اسماء الاشارات۔ وَيَخْرُجُ یہ اسماء اشارات جو ہے یہ نکل جائیں گے کس سے؟ عن متحد المعنی، متحد المعنی سے نکل جائیں گے۔ فَإِنِ اتَّحَدَ معناه مثلا یہاں پر ہے فَإِنِ اتَّحَدَ معناه فمع تشخصه وضعا، اور وضعا کی قید کس کے لیے لگائیں کہ اسماء اشارات اور ضمائر کو نکال دیا جائے، کس سے؟ متحد المعنی میں جزء سے، متحد المعنی میں جزء سے اسماء اشارات اور ضمائر کو نکالنا ہے وضعان کے ذریعے سے، اور جب آپ نے معنی مستعمل فیہ مراد لیا تو وہ خود بخود جو ہے متحد المعنی سے نکل گئے۔ کس سے نکل گئے؟ متحد المعنی سے نکل گئے، تو وضعان کا قید جو ہے، وضعان کی جو قید ہے یہ لغو ہے۔ فلا حاجت فی اخراجها، یعنی اخراج اسماء الاشارہ او الضمائر، اسماء اشارہ کو الی التقیید بقولہ، قول ماتن وضعان، قول المصنف وضعان، تو وضعان کی قید جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کی ضرورت نہیں رہی، یا تو حقیقت اور مجاز جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، اور یا وضعان کی قید جو ہے یہ لغو ہے۔ دو باتیں ہیں، یا تو حقیقت اور مجاز جو ہے وہ داخل ہوتے کس سے؟ متحد المعنی میں، اور یا اسماء الاشارات جو ہے وہ داخل ہوتے کس سے؟ متکثر المعنی میں، اور نکل جاتے ہیں متحد المعنی میں۔ اور جب متکثر المعنی میں داخل ہو کیا اسماء الاشارات، اور متحد المعنی سے خارج ہو، تو جب متحد المعنی ہی نہیں رہی تو ابھی اس کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے وضعان کی قید کیا ہے؟ لغو ہے۔ یہ ہے اعتراض، اور جواب میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ جواب یہاں پر صنعت استخدام ہے، یہ علم بدیع میں ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایک لفظ استعمال ہو، اسے ایک مراد لیا جائے، ایک معنی مراد لیا جائے، اور جب وہ ہو لفظ دوسری جگہ پر اس کی طرف ضمیر لوٹے تو اس ضمیر سے، یعنی اس سے پھر دوسرا معنی مراد لیا جائے۔ تو سب پہلے میں معنی ہو جو لفظ معنی ہے، اس سے ایک معنی مراد لیا گیا، معنی موضوع لہو، اور جب وہ دوسرے مرتبہ ذکر ہو اور اس کی طرف ضمیر راجع ہو، لفظ نہ ہو بلکہ اس کی طرف ضمیر راجع ہو، تو اس معنی سے معنی مستعمل فیہ مراد لیا جائے۔ تو جب پہلے سے معنی موضوع لہو مراد لیا تو وضعان کی قید جو ہے وہ صحیح ہے، وضعان کی قید کیا ہے؟ صحیح ہے مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک، کہ اس کے ذریعے سے اسماء اشارہ اور ضمائر کو نکال دے، اور ان کے صورت میں جو ہو ضمیر جو معنی کی طرف راجع ہے اس سے معنی مستعمل فیہ مراد ہے، تو معنی مستعمل فیہ حقیقت اور مجاز کی کثیر ہے، تو حقیقت اور مجاز جو ہے وہ متکثر المعنی میں رہ جائیں گے، نہیں نکلیں گے اور داخل نہیں ہوں گے کس میں؟ متحد المعنی میں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔